رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. سورہ ممتحنہ کی آخری دو آیتیں ہیں. آیت نمبر 12 اور 13 کے ساتھ تلاوت کی گئی. اللہ العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں ایمان لے کر اور آپ سے ان امور پر بیعت کر لیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی ولا یسرقن ولا یزنین اور نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی ولا یقتلن اولادهن اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن اور نہ بہتان لگائیں گی جو اپنے ہاتھوں پاؤں کے سامنے گھڑ لیں ولا یعصینک فی معروف اور نہ نیکی کے کام میں اپنی نافرمانی نہیں کریں گی فبایعہن واستغفر لہن اللہ تو آپ ان سے بیعت لے لیں اور ان کی حق میں اللہ سے مغفرت کی دعا کریں. ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ غفور رحیم ہے گناہوں کو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم. اے ایمان والو تم اس قوم سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ نے غضب نازل کیا. قد یئسوا من الآخرہ کہ وہ آخرت سے مایوس ہو گئے ہیں کما یئس الکفار من اصحاب القبور جیسے کفار قبر والوں کے جی اٹھنے سے مایوس ہو گئے. اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک خاص معاملے کے تعلق سے ذکر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے. وہ یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی مومنہ عورتیں اسلام قبول کر کے جب آپ کے پاس آئیں تو آپ چند امور پر ان سے بیعت لیں. بیعت شریعت میں جائز ہے, اس میں ممانعت نہیں ہے, لیکن بیعت اس سے کی بیعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور آپ ساری چیزیں وقت کے آپ رہنما ساری چیزیں آتی تھیں, اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے. اور بیعت کی شکل یہ ہوا کرتی ہے عمومی طور پر بیعت یہ کہ حاکم وقت یا یہ جو ہے وقت کا خلیفہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ کسی خاص امور پر لوگوں کا ہاتھ پر رکھ کر کے بیعت لیتا ہے کہ کہو اس بات کا تم اقرار کرتے ہو, تو سامنے والا جو شخص ہے اقرار کرنے والا وہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتا ہے. آپ اسلام کی تاریخ میں دیکھیں گے بیعت کا جو معاملہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمومی طور پر خلفاء راشدین اور خلافت وغیرہ کے مسائل پر ہی ہوئی. اور کوئی خاص اور مسئلے پر جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی. لیکن جو عموم یہاں پر جو بیعت کا جو سسٹم جو نظام ہے لوگوں کے یہاں پر مختلف انداز مختلف طور طریقوں پر یہ غیر اسلامی ہے. یہ غیر اسلامی لوگ سلسلے کے لیے بیعت لیتے ہیں. اور افسوس کی تو بات یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے مسلک پر قائم رہنے کی بیعت لیتے ہیں کہ بھائی بیعت کرو تم اپنے امیر پر. امیر وہ کون ہے؟ علاقے کا امیر ہے, چھوٹا امیر ہے, حلقے کا امیر ہے, فلاں امیر ہے. انہوں نے امیروں کی بیعت لیتی, ان سے بیعت لیا کہ عام عوام کی بھائی آپ آ گئے, اچھا امیر صاحب کی بیعت لیجیے کہ آپ جو ہے آپ سنی رہیں گے, آپ فلاحی رہیں گے, آپ فلاحی رہیں گے, ہٹے کے رہے آپ اس راستے سے. عجیب بات ہے. لہٰذا بیعت کے نام پر بہت سارے کھیل ہوتے ہیں, بہت سارے فراڈ ہوتے ہیں.
بہت سارے غیر اسلامی طور طریقے کے طور طریقے اپنائے جاتے ہیں، اور اس سے لوگوں کے جذبات یا ان کے ہم کو یہاں تک کہ حق کے راستے سے روکنے کے لیے بیعتیں ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا جو بیعت کا جو سسٹم ہے ہمارے معاشرے کے اندر مختلف انداز سے، یہ ساری کی سارے غلط ہیں، اس کا کوئی اسلامی تصور نہیں ہے۔ یہ لیا ہے وہاں سے ضرور، لیکن یہ تصور اسلام میں نہیں ہے، اس طریقے کا تصور۔ تو لہٰذا اس لیے اس بات کو طے کر کے اللہ نے یہاں پر جو ذکر فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، تو مومنات جب آئیں دو موقع تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اس وقت جو بھی ہجرت کر کے مسلمان عورتیں ہجرت، جیسے صحابہ کرام نے ہجرت کی، ایسے صحابیات بھی ہجرت کر کے مدینہ آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت دیتے تھے کہ وہ یہ چیزیں ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم اس سے محفوظ ہیں، اس سے دور رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ فتح مکہ کے موقع پر بھی، مکہ میں جو ہے اس موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ اب یہاں پر خصوصاً مومنات کا تذکرہ ہوا ہے، یہاں پر خصوصاً مومنات عورتوں کا تذکرہ ہوا ہے، کیونکہ مومن عورتوں کا معاملہ ایمان کے معاملے میں، اس معاملے میں تھوڑا کہیں نہ کہیں مردوں سے تھوڑا سا کمزور ہوا کرتا ہے، اس سے خاص طور انہیں مخاطب کیا گیا یہاں پر، اس سے خاص طور انہیں مخاطب کیا گیا۔ مزید یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت کی خواتین سے، عورتوں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے تو ہاتھ کے ہاتھ رکھ کر بیعت کیا کرتے تھے، لیکن عورتوں سے، صحابیات سے کبھی بھی اپنے ہاتھ کے ہاتھ پر رکھ کر بیعت نہیں کی، ہاتھ کے ہاتھ پر رکھ کر بیعت نہیں کی۔ امہات المؤمنین اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باضابطہ اس بارے میں ذکر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی عورت سے بیعت لیتے، کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جو مومن عورت ارشاد اقرار کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے ارشاد فرماتے، اور آپ نے خصوصی بات کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کبھی بھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھویا ہے، کبھی بھی کسی عورت کا آپ نے ہاتھ نہیں چھویا ہے۔ جب بیعت کے کہتے آپ بیٹھتی اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمائے ان ساری باتوں کا اقرار کرتی، ان سے اقرار پایا جاتا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، زبانی طور پر کہتے قد بایعتک علی ذلک، میں نے تم سے ان تمام باتوں پر بیعت کر دی ہے، بس اتنا ہی کافی۔ مرد ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ان کا ہاتھ ہوتا اور کہتے کہ میں بیعت کر رہا ہوں۔ صحابیات ہوتی تو ہاتھ نہیں اٹھا نہ چھوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ وہ ہاتھ دیتے، بلکہ زبانی طور پر کہتے ہم ان باتوں پر بیعت کر لی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرار کرتے، بس اس نے واپس لے آتے۔ تو یہ چیز ہے بیعت کی، یہ عورتوں کے تعلق۔ آج بیعت کے نام پر بہت سارے عورتوں کے ساتھ بھی بہت سارے، یعنی امیر ہے فلاں کہہ کر کے جو ہے بیعت کی تو بات دور کی بات ہے، بہت سارے گھنونے کام کرتے اسی کے نام پر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا، جن چیزوں کو اللہ نے ذکر فرمایا، سب سے پہلی چیز اللہ یشرکن باللہ، ہم بیعت کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، کسی کو مولا، کسی کو حاجت روا، کسی کو فلاں داتا فلاں کچھ نہیں مانے، سو اللہ رب العالمین کو ہم اپنا رب مانتے ہیں۔ ولا یسرقن، دوسری چیز ہم چوری نہیں کریں گے، ولا یزنین، زنا نہیں کریں گے، ولا یقتلن اولادہم، اور اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ قتل کرنے کی جتنی بھی شکلیں ہوں گی، قتل کرنے کی جتنی شکلیں ہوں گی، ان ساری شکلوں کے اندر ہم کسی میں ہم انوالو نہیں ہوں گے۔ آج ہمارے پاس تصور کیا ہے؟ قتل کرنے کا تصور یہی ہے کہ بھئی اپنے بچے کو جب مرڈر نہیں، اس کے علاوہ اور بھی شکلیں ہیں۔ آج کے زمانے کے اندر خاص طرح قدیم زمانے میں اگر دیکھا جائے تو دو شکلیں تھیں وہ بھی، تو وہ کیا تھی؟ بھائی بچہ پیدا ہوا تو یعنی اس کو جو ہے زندہ درگور کر دو، خاص طور بچیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کرتا تھا۔ آج کے زمانے میں اس کی بہت ساری شکلیں ہیں کہ ایبارشن کرنا جان بوجھ کر کے، اور یا نہیں تو جو ہے بچوں کی پیدائش کے بعد میں ہاسپٹل سے چھوڑ کر کے بھاگ جانا، یا نہیں تو کچرا پٹی کی طرف پھینک دینا، یا نہیں تو وہاں پہ بہت مختلف قسم کے انداز سے انہیں قتل کر دینا، کئی چیزیں کئی شکلیں۔ تو ولا یقتلن اولادہم ولا یقتلن اولادہم، یہ ساری چیزیں، اور اولاد کی پرورش نہ کرنا پڑے، اس بارے میں جو ہے جان بوجھ کر کے جو ہے کیا کہتے ہیں یعنی کیا کہتے ہیں اس کو بندش کروا لینا، اور یعنی بچے نہ پیدا ہوں اس کے لیے وہ آپریشن وہ ساری چیزیں کرا لیتے، ساری چیزیں شکلیں۔ اللہ یہ کہ میڈیکلی طور پر کمزور ہے، معذور ہے، اور وہ بہت سارے اسباب ہیں، تو ایک اور شکل ہے شریعت نے جو معاف فرمایا، یہ ساری شکلیں جتنی آج ہم نے پیدا کر کے رکھی ہیں وہ ساری چیز کے اندر داخل ہو گئی۔ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ،
اور نہ بہتان لگائیں گے جو اپنے ہاتھوں پاؤں کے سامنے کر لیں، افراد کسی کے اوپر زنا کی تہمت نہیں لگائیں گے، کسی کے اوپر بھی کسی بھی عورت کے اوپر زنا کی تہمت نہیں لگائیں گے، ولا یعصینک فی معروف فبیئن، اور خیر اور نیکی کے کام میں ہم اللہ تعالی کے اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے، فبیئن واستغفر لہن اللہ، تو آپ ان سے بیعت کریں ساری باتوں پر، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اب ان ساری باتوں کو بیعت کریں، اور ان کے بعد اس کے بعد آپ دعا کریں گے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جڑا آپ کو دعا میں دے، دعا بھی کریں اللہ العالمین ان کی بخشش فرما دے، تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشش کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں گے اس کے اندر چند امور کا تذکرہ ہوا، اب اس میں نہ روزے کا تذکرہ ہوا، نہ نماز کا تذکرہ ہوا، نہ حج کا تذکرہ ہوا، نہ زکات کا تذکرہ ہوا، اس وجہ سے اللہ نے اس باتوں کا تذکرہ کیا کیونکہ اسلام لانے کے بعد ان چیزوں کو تو کرنا ہی کرنا ہے، بیعت کرنے کا سوال ہی نہیں ہے، وہ کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ اسلام کے رکن ہے، وہ ہے تو مسلمان ہے، وہ نہیں تو مسلمان ہی نہیں ہے، پھر اس وجہ سے اللہ نے باتوں کا تذکرہ کیا، اور نئے باتوں کا تذکرہ کیا اس زمانے جاہلیت کے اندر جن چیزوں میں لوگ ملوث تھے، تو ممکن ہے وہ جہالت کی باتیں نہ چھوڑیں اسلام لانے کے بعد بھی، خصوصاً اس وجہ سے یہاں ان باتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے تذکرہ یہاں پر تذکرہ کیا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اور بھی باتیں جیسے بیعت کے بھی یاد رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم یہ کہو کہ ہم نوحہ خانی نہیں کریں گے، ہم جو جہالت کے کام نہیں کریں گے، اور بھی باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کیا کرتے تھے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم بخش کر آیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو تم اس قوم سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ نے غضب نازل کیا، تم ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو۔ کون لوگ ہیں جن کے اوپر غضب نازل غصہ نازل ہو؟ عمومی طور پر سارے کفار ہیں، سارے مشرک اس میں داخل ہیں، ویسے باخصوص طور پر اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ یہود و نصارہ کو عام کفار، لیکن عمومی طور پر دیکھا جائے جیسے کہ اکثر مفسرین کا رجحان یہی ہے اس کے اندر سارے لوگ داخل ہیں جو لوگ اللہ کے غیر غضب کے شکار ہوئے، کفار بھی مشرکین بھی ہیں، یہود و نصارہ سارے لوگ اس کے اندر، ان سے دوستی نہ کرو۔ بات اس سے گزر چکی اس سورہ کی ابتدائی حصے میں، دوستی کسے کہتے ہیں؟ ایک رواداری کسے کہتے ہیں؟ ایک معاشرے میں ہم نے ایک سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، ایک رواداری کا چیز ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے دوستی جہاں پر انسان اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، جان سے مراد ایسا نہیں، بعض اپنے ہر موقع پر کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے، ہر اچھے برے اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے، اپنی محبت کو اس کے لیے اظہار کرتا ہے، یہ دوست ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا ایسے لوگوں سے دوستی نہ کریں۔ قد یئسوا للآخرہ، یقیناً وہ آخرت سے مایوس ہو گئے، جیسے کفار قبر والوں کے جی اٹھنے سے دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے جانے کے سلسلے میں مایوس ہو گئے، یعنی کوئی ایمان نہیں رکھتے اس بات پر، تو یہ لوگ بھی آخرت کے معاملے میں ایسے گمراہ ہیں اور یقینی ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں اٹھیں گے، جیسے قبر والے مرنے والے جو کفار تھے وہ لوگ بھی تصور کرتے تھے کہ وہ آخرت کے دن نہیں اٹھائے جائیں گے، تو لہٰذا رکھیں کل آخرت کے دن اٹھائے جائیں گے تو مایوس ہو کر افسوس کرتے رہیں گے، ہائے ہم نے اس دن کو تو ٹھکرایا لیکن آج یہ دن ہمیں اٹھایا گیا، اللہ کے بارگاہ میں ہمیں کھڑا کیا گیا۔ اللہ نے آخرت کے اس انکار کے بعد اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو دین ہم پر قائم رکھیں اور کبیرہ گناہوں سے حفاظت فرمائیں، اور رب العالمین ہمیں جن لوگوں سے دوستی کرنا ہے، محبت کا اظہار کرنا ہے اس سال روشنی میں، انہی کے ساتھ ہم محبت اور دوستی کا اظہار کرنے والا ہمیں بنائیں، اور ہمیں گناہ گاروں سے اور ایسے لوگوں سے جو بے رحمی کی شکار ہے ہمیں ان سے دوری بنائے رکھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم۔